اتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں تو ان کو دیکھ کے مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا. ویسے بھی مزاح کی محفل ہے. ایک لڑکی کی شادی ہونے والی تھی تو وہ اپنی سہیلی سے فون پر بات کر رہی تھی تو کہہ رہی تھی کہ تمہاری شادی ہونے والی ہے تو کیا تیاری کیسی جا رہی ہے. تو اس لڑکی نے جواب دیا تیاری بالکل ٹھیک جا رہی ہے. اس نے کہا کوئی چیز رہ تو نہیں گئی. انہوں نے کہا بس وہ پرانی سم توڑنے والی رہ گئی ہے, باقی سب تیاری مکمل ہے. بہت اچھے. اور اس لطیفے کی مناسبت سے ہی میں ایک مضمون جو لکھ کر لایا ہوں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اس مضمون کا عنوان ہے محبت کے 5 مرحلے. اگر آپ کی ملاقات کسی 19-20 سال کے نوجوان سے ہو جو خواہ مخواہ ہر ایک سے خوش اخلاقی برتے, ویٹر کو ضرورت سے زیادہ ٹپ دے, اپنی اوقات سے مہنگے سگریٹ جیب میں رکھے, ہر 5 سیکنڈ بعد اپنا موبائل فون نکال کر چیک کرے اور اپنی بہن کو سر پر دوپٹہ رکھنے کی تلقین کرے, تو سمجھ لیں کہ وہ کسی کے عشق میں مبتلا ہے. جس طرح عشق حقیقی کی مختلف منازل ہیں, اسی طرح عشق مجازی کے بھی مختلف 5 مراحل ہیں. اظہار, دکھاوا, عروج, حقیقت اور بریک اپ. پہلے مرحلے میں محبوب سے اظہار محبت کیا جاتا ہے. اگر عاشق بزدل ہو تو عین ممکن ہے کہ اس سے پہلے اس کا رقیب اظہار کر کے بازی لے اڑے. اس صورت میں عاشق کے لیے بہترین آپشن یہ ہے کہ کسی چینل میں اینکر بھرتی ہو جائے اور صبح شام قوم کو اخلاقیات کا درس دے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ اس سے زیادہ راست باز اور صالح شخص پورے ہند سندھ میں نہیں پایا جاتا. اس کے ساتھ ہی اگر وہ ہول سیل ریٹ پر کوئی نظریہ خرید کر چھاپا لگا لے تو کیا کہنے, خدا ریٹنگ بھی دے گا اور ریٹ بھی بڑھائے گا. تاہم اظہار محبت کا مسئلہ اس زمانے میں درپیش ہوتا تھا جب عاشق حضرات محبوب کے ٹانگے کو اسکارٹ کرتے ہوئے اسے کالج تک چھوڑنے جایا کرتے تھے. اس زمانے میں موبائل فون تو نہیں تھا, ایک لینڈ لائن ہوا کرتا تھا جس کے ذریعے محبوب سے رابطہ کرنا ایسا ہی تھا جیسے آج کل طالبان کے ساتھ وایا بٹھنڈا رابطہ کیا جاتا ہے. آج کا نوجوان خوش قسمت ہے کہ اسے ایسے مسائل درپیش نہیں. اب اسے ٹانگے کا پیچھا کرنے کی ضرورت ہے, نہ محبوب کے چھوٹے بھائی کے نخرے اٹھانے کی ضرورت ہے. اس کے پاس صرف محبوب کا موبائل نمبر ہونا چاہیے جس کے ذریعے اظہار محبت اتنا آسان ہو چکا ہے کہ اب تو دودھ پیتا بچہ بھی یہ کام کر سکتا ہے. کچھ جو نالائق قسم کے عاشق ہیں وہ اظہار محبت کرتے ہی محبوب پر حق ملکیت جتانا شروع کر دیتے ہیں. اسے انگریزی میں پوزیسو ہونا کہتے ہیں. اپنی اس حرکت کی وجہ سے ان عاشقوں کی قسمت میں ناکامی روز اول سے ہی لکھ دی جاتی ہے اور یوں اظہار کے پہلی مرحلے میں یہ لوگ آؤٹ ہو جاتے ہیں. اظہار محبت میں ایک بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ محبوب کی تعریف ضرور کی جائے مگر ضرورت سے زیادہ فلسفہ بگاڑنے سے اجتناب کیا جائے, کیونکہ محبوبائیں عموماً نارمل انداز میں کی گئی نارمل باتیں پسند کرتی ہیں. مثلا تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں, کون سا شیمپو لگاتی ہو, تمہاری سکن کتنی صاف ہے, فیس واش استعمال کرتی ہو یا اسکرب, رنبیر کپور پسند ہے یا رنویر سنگھ, مجھے کترینہ کیف بالکل پسند نہیں, وغیرہ وغیرہ. تو بہت اچھے. اظہار محبت کرتے وقت بس ایسی 2-4 باتیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے, باقی اللہ مدد کرے گا. محبت کا جو دوسرا مرحلہ ہے وہ دکھاوے کا ہے. اس سٹیج پر فریقین ایک دوسرے کو اپنے سٹیٹس سے متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور نادانستگی میں مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں اور یوں محبت کے تعلق میں جھوٹ کی آمیزش ہو جاتی ہے. مثلا اگر لڑکی کا بھائی انسپیکٹر ہے تو وہ اسے ڈی ایس پی بتائے گی. لڑکے کے گھر کھانے میں اگر کدو پکے ہیں تو وہ ایس ایم ایس کرے گا آئی ایم ہیونگ پیزا. لڑکی کو اگر اپنی امی کے ساتھ کسی مرگ پر شاہ کوٹ جانا پڑ جائے تو وہ کہے گی بیبی میں فیملی کے ساتھ بوربن جا رہی ہوں.
لڑکا اگر لکشمی چوک میں بیٹھا سر کی مالش کروا رہا ہوگا تو کہے گا میں گلبرگ کے سیلون میں ہیڈ مساج کروا رہا ہوں. بہت اچھے صاحب. کبھی یہ دکھاوا جان بوجھ کر کیا جاتا ہے تاکہ دوسرے فریق کو یہ تاثر دیا جائے کہ وہ پینڈو نہیں ہے, اور کبھی اس خوف سے کیا جاتا ہے کہ کہیں محبوب کم تر سٹیٹس کی وجہ سے چھوڑ نہ جائے. تیسرا مرحلہ محبت کے عروج کا ہے. اس مرحلے میں عاشقی اپنے عروج میں داخل ہوتی ہے. فریقین ایک دوسرے کی سچی جھوٹی باتوں سے متاثر ہو چکے ہوتے ہیں اور کسی حد تک وہ ان مبالغہ آمیز باتوں سے بھی دستبردار ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو انہوں نے دوسرے مرحلے میں کی ہوتی ہیں. اس مرحلے میں چھوٹے موٹے جھگڑے بھی ہوتے ہیں, روٹنا منانا بھی چلتا رہتا ہے, اور اس مرحلے میں جو خوشی موبائل فون پر روٹے ہوئے محبوب کا میسج پڑھ کر ہوتی ہے کہ ہنی آئی ایم سوری, وہ خوشی کلچوں کے ساتھ سری پائے کا ناشتہ حاصل کرنے سے بھی حاصل نہیں ہوتی. تو فریقین کو ایک طرح سے تسلی ہو جاتی ہے کہ ان کی محبت جو ہے وہ سچی ہے. محبت کا چوتھا مرحلہ بہت دلچسپ ہے. یہ وہ مرحلہ ہے جب حقیقت آشکار ہوتی ہے. فریقین چونکہ عروج سے گزر چکے ہوتے ہیں اس لیے اب وہ اپنے حلیے کی پرواہ کرتے ہیں نہ وضاقتہ کی. وہ لڑکا جو ڈیٹ پر جانے سے پہلے 2 دفعہ شیو کر کے اپنی تنخواہ کے برابر قیمت کا پرفیوم لگاتا تھا اب محبوب سے ملتے وقت بالوں میں کنگھی کرنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کرتا. اس مرحلے میں فریقین کو پتہ چلتا ہے کہ ان کا محبوب دوسرے انسانوں کی طرح ایک عام انسان ہے, کوئی فلمی ہیرو نہیں جو ہر وقت بال ماتھے پر گرائے فکر معاش سے آزاد ہو کر گانے گاتا پھرے. وہ بیمار بھی ہوتا ہے, وہ کدو بھی کھاتا ہے اور گھر میں بنیان پہن کر بھی پھرتا ہے. کسی بھی محبوب کے لیے یہ حقائق تسلیم کرنا ایک مشکل کام ہے, لیکن جو لوگ اپنے تعلقات میں جھوٹ کی آمیزش کم سے کم رکھتے ہیں اور دوسرے مرحلے میں خواہ مخواہ کی ڈینگیں نہیں مارتے, ان کے لیے اس چوتھے مرحلے سے گزرنا آسان ہو جاتا ہے. پانچواں اور آخری مرحلہ بریک اپ یعنی ترک تعلقات. اس کی 2 قسمیں ہیں, ایک دائمی ہے اور ایک عارضی. دائمی بریک اپ اس صورت میں ہوتا ہے اگر فریقین نے دوسرے مرحلے میں انتہائی درجے کی مبالغہ آرائی یا ناقابل برداشت قسم کی بے وفائی کی ہو. اس قسم کے بریک اپ میں رجوع کرنے کا چانس یوں تو بہت کم ہوتا ہے, لیکن بہرحال امید پر دنیا قائم ہے. عارضی بریک اپ شروع میں بظاہر دائمی لگتا ہے, لیکن اگر جذبہ سچا ہو تو کچھ عرصے بعد صلح ہو جاتی ہے. تاہم یہاں 2 باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. ایک تو یہ کہ بریک اپ کے وقت ایسی سخت باتیں نہ کی جائیں جن کی وجہ سے بعد میں صلح ناممکن ہو جائے, اور دوسری صبر کیا جائے. بعض حالات میں یہ صبر خاصا طویل بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کے بعد جڑنے والی محبت پائیدار اور لازوال ہوتی ہے. کچھ لوگ براہ راست تیسرے مرحلے میں چھلانگ مارنے کی کوشش کرتے ہیں اور منہ کی کھاتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے پنجابی میں بہت برا لفظ ہے.